چھٹی فصل زہد و قناعت اور سوال نہ کرنے کی ترغیب میں، یعنی دنیا کی لالچ آدمی کے اندر نہ ہو، اس سے دل پاک ہو جائے، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر کر لے، کسی سے مانگے نہ اللہ کے سوا۔ اس بارے میں یہاں احادیث اور باقی جو قرآن پاک کی آیتوں سے جو مفہوم ہوگا وہ ذکر کیا جائے گا۔ قناعت کی فضیلت، مصائب پر صبر کی ترغیب و تاکید اور سوال کرنے کی مذمت، یہ تینوں چیزیں قرآن پاک اور احادیث میں اتنی کثرت سے مختلف عنوانات سے اور مختلف مضامین سے، مثالوں سے اور تنبیہوں سے، احکام سے اور قصوں سے ذکر کی گئی ہیں کہ ان کو اجمالاً اور مختصر ذکر کرنا بھی بڑی تفصیل کو چاہتا ہے، جن کا اس مختصر رسالہ میں اختصار سے لکھنا بھی رسالہ کے طویل ہو جانے کا سبب ہے۔ تاہم مختصر تو کرنا ہی ہے۔ یہ مضمون دوسری فصل کے ختم پر گزر چکا ہے کہ مال میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے، یہ تریاق بھی ہے، زہر بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، اس لیے اس فتنہ سے اور اس کے زہر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا بڑی اور اہم چیز ہے۔ اور یہ سانپ کسی کے پاس ہو تو اس سے تریاق بنا لیا جائے تو اپنے لیے بھی مفید ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہے، ورنہ اس کا زہر اپنے کو بھی ہلاک کرے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ مال سرسبز و شاداب میٹھی چیز ہے، اگر اس کو حق کے موافق یعنی شرعی ضابطہ اور طریقہ کے موافق حاصل کرے اور حق کے موافق خرچ کرے تو کام آنے والی مددگار چیز ہے، اور جو بغیر حق کے حاصل کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ آدمی کو جو البقر ہو جائے، ایک بیماری ہے جو البقر ہو جائے کہ آدمی کھاتا رہے اور پیٹ نہ بھرے۔ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مال میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ اس کی مثال سانپ کی سی ہے کہ جو شخص اس کا منتر جانتا ہے وہ سانپ کو پکڑ کر اس کے دانت نکال دیتا ہے، پھر اس سے تریاق تیار کرتا ہے، اور اس کو دیکھ کر کوئی ناواقف شخص اس کو پکڑے تو وہ سانپ اس کو کاٹ لے گا اور ہلاک ہو جاوے گا، اور اس کے زہر سے وہ شخص محفوظ رہ سکتا ہے جو 5 چیزوں کا اہتمام کرے۔ نمبر 1، یہ غور کرے کہ مال کا مقصد کیا ہے، کس غرض سے یہ پیدا کیا گیا ہے، تاکہ صرف وہی غرض اس سے وابستہ رکھی جائے۔ نمبر 2، مال کے آنے اور حاصل کرنے کے طریق کی سختی سے نگرانی کرے، کہیں اس میں ناجائز طریقہ شامل نہ ہو جائے، مثلا ایسا ہدیہ جس میں رشوت کا شائبہ ہو، ایسا سوال جس میں ذلت کا اندیشہ ہو۔ نمبر 3، حاجت کی مقدار سے زیادہ اپنے پاس نہ رہنے دے، جتنی مقدار کی واقعی ضرورت ہے وہ تو مجبوری ہے، اس سے زیادہ کو فوراً خرچ کر دے۔ نمبر 4، خرچ کے طریق کی نگرانی کرے، کہیں بے محل اور غلط جگہ خرچ نہ ہو جائے، ناجائز مواقع پر خرچ نہ ہو جائے۔ نمبر 5، مال کی آمد میں یعنی مال آنے میں، خرچ میں اور بقدر ضرورت روکنے میں ہر چیز میں نیت خالص رہے، محض اللہ کی رضا مقصود ہو، جو رکھے ایسی یا استعمال میں لاوے وہ محض اس نیت سے کہ اس سے اللہ کی اطاعت میں قوت ہو، جو ضرورت سے زائد ہو اس کو لغو بیکار سمجھ کر جلد خرچ کر دے، اس کو ذلیل سمجھ کر خرچ کرے، وقی نہ سمجھے۔ ان شرائط کے ساتھ مال کا ہونا مضر نہیں ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص ساری دنیا کا مال اگر کوئی شخص ساری دنیا کا مال محض اللہ تعالیٰ کے واسطے لیتا ہے، اپنی غرض سے نہیں، تو وہ زاہد ہے، اور اگر بالکل ذرا بھی نہیں لیتا اور یہ نہ لینا اللہ کے واسطے نہیں بلکہ کسی دنیاوی غرض، حب جاہ وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو وہ دنیا دار ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ یہ مال سرسبز میٹھی چیز ہے، جو اس کو حق کے ساتھ حق کے موافق حاصل کرتا ہے اس کے لیے اس میں برکت دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ دنیا کیا ہی اچھا گھر ہے اس شخص کے لیے جو اس کو آخرت کا توشہ بنائے اور اللہ حق تعالی شانہ کو اس کے ذریعہ راضی کرے، اور کتنا برا ہے اس شخص کے لیے جس کو آخرت سے روک دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوتاہی پیدا کر دے۔ غرض بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ مال فی حد ذاتی ہی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، کارآمد چیز ہے، اور وہ بہت سی دینی اور دنیاوی فوائد اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اس لیے روزی کے
کمانے کی مال کے حاصل کرنے کی ترغیبات بھی احادیث میں وارد، یعنی احادیث میں یہ فرمایا گیا ہے، اور اس کے لیے آدمی کو تیار کیا گیا ہے کہ وہ حلال طریقے سے مال کو کمائے۔ لیکن چونکہ اس میں ایک زہریلا اور سمی مادہ ہے، یعنی زہر کا مادہ ہے، اور قلوب عام طور سے بیمار ہیں، اس لیے کثرت سے قرآن پاک کی آیات اور احادیث شریفہ میں اس کی زیادتی اور کثرت سے بچنے کی ترغیبیں آتی ہیں۔ اس کی کثرت کو خاص طور سے غیر پسندیدہ بلکہ مہلک بتایا گیا ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں، دنیا سے اس کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں کہ اس کو اہتمام سے بچاتے ہیں جیسا کہ تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ حالانکہ پانی ایک ایسی اہم اور ضروری چیز ہے کہ زندگی کا مدار ہی اس پر ہے، بغیر اس کی زندگی نہیں رہ سکتی۔ لیکن اس سب کے باوجود اگر حکیم کسی بیمار کے لیے پانی کو مضر بتا دے، یعنی ڈاکٹر بتائے کہ اس پانی اس کو پینے سے یا اس کو استعمال سے نقصان ہوگا، تو کتنی ترغیبیں اس کو پانی سے روکنے کی جاتی ہیں۔ اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی کثرت سے عموماً نقصانات، یعنی جب مال زیادہ ہوتا ہے تو نقصانات زیادہ پہنچتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمارے قلوب ایسے صاف نہیں ہیں کہ وہ اس کے نشہ سے متاثر نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کے پاؤں پانی سے تر نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا تو کوئی بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال دنیا دار کا ہے کہ اس کو گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اور مشاہدہ بھی یہی ہے کہ بخل، حسد، کبر، عجب، کینہ، ریا، تفاخر وغیرہ قلبی امراض اور گناہ جتنے ہیں وہ مال کی وجہ سے بہت جلد اور بہت کثرت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی آدمی بخیل ہو جاتا ہے، کہیں اس کو دینا ہو اللہ کے راستے میں وہاں نہیں دیتا، اسی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہی اچھا ہوں، دوسرا مجھ سے اچھا نہیں ہے، اور اسی طرح سے اپنے آپ پر فخر کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ ہے میں تو اس سے بہت اچھا ہوں۔ یہ تمام جو ہے آدمی کے دل کی بیماریاں ہیں، اور یہ مال ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح آوارگی، شراب نوشی، قمار بازی یعنی جوا سٹہ وغیرہ، سود خوری وغیرہ، اور مختلف قسم کی شہوانی گناہ بھی اسی کی وجہ سے بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آج گیم جو ہے ڈریم 11 وغیرہ بہت سارے لوگ کھیلتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اللہ تو ناراض ہو ہی جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے مال جو ان کا اپنا مال ہوتا ہے وہ بھی اس سے ختم ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، وہ گیم کھیلنے میں لگ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ امیر بنتے بنتے غریب سے غریب تر، کروڑ پتی بنتے بنتے روڑ پتی بن جاتے ہیں۔ اس پر ہمیشہ زیادتی کا طالب اور اس کا کوشاں رہتا ہے۔ چنانچہ متعدد روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آدمی کے پاس 2 جنگل سونے کے ہوں تو وہ تیسرے کا طالب ہوتا ہے، اور دنیا کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ کوئی شخص کسی مقدار پر بھی قناعت کرنے والا نہیں ہے الا ماشاء اللہ۔ اسی وجہ سے قرآن پاک اور احادیث میں کثرت سے قناعت کی ترغیبات دی گئی ہیں کہ یہ جوع البقر کچھ کم ہو۔ اسی وجہ سے دنیا کی حقیقت اور اس کی گندگی اور ناپائیداری واضح کی گئی ہے۔ اس سے محبت میں کمی ہو کہ جو چیز بہرحال بہت جلد ضائع ہونے والی ہے، اس سے آدمی کیا دل لگائے۔ دل لگانے کی چیز صرف وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور ہمیشہ کام آنے والی ہے، اور اسی وجہ سے صبر کی تاکید اور ترغیب کثرت سے وارد ہوئی ہے کہ آدمی اس کی کمی مطلقاً مصیبت نہ سمجھے، بلکہ اس میں بھی بسا اوقات اللہ کی بڑی حکمتیں مضمر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں رزق کی زیادتی وسعت فرما دے تو وہ زمین میں سرکشی شروع کر دے۔ چنانچہ تجربہ بھی یہی ہے کہ جہاں اس کی کثرت ہے وہیں حد سے زیادہ فسادات اور خرابیاں، اور چونکہ اس کی فراوانی اور زیادتی مقصود نہیں، اور لوگوں کے دل اس کی طرف طبعاً متوجہ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے سوال کرنے کی ممانعت، اس کی قباحت کثرت سے ذکر کی گئی ہے کہ آدمی کسی سے مانگے نہ۔ آدمی مال کی محبت اور کثرت کی فکر میں بلا مجبوری بھی سوال کرنے لگتا ہے، اسے مانگنے لگتا ہے۔ اس میں محنت تو کچھ نہیں کرنی پڑتی، اور ذرا سی زبان ہلانے سے کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، جس سے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انہی 3 مضامین میں قناعت، مصائب پر صبر اور سوال کی مذمت سے متعلق کچھ آیات اور احادیث اس جگہ لکھی جاتی ہیں۔
تو یہ حدیث جو ہے قرآن پاک کی آیت کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ سورۃ آل عمران رکوع نمبر 2۔ اب آیت کا ترجمہ ہے، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، مثلاً عورتیں ہوئیں اور بیٹے ہوئے اور ڈھیر لگے ہوئے سونے اور چاندی کے نشان لگے ہوئے، یعنی عمدہ عمدہ اور اعلیٰ اعلیٰ گھوڑے اور دوسرے مویشی اور زراعت، لیکن یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کی استعمال کی چیزیں ہیں، اور انجام کار کی خوبی اور کام آنے والی یعنی چیز اللہ ہی کے پاس ہے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان سے کہہ دو، کیا میں تم کو ایسی چیز بتا دوں جو یعنی بدرجہ کئی درجہ زیادہ بہتر ہو ان سب چیزوں سے، یعنی وہ کیا ہے، غور سے سنو۔ ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے رب کے پاس ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے وہاں ایسی بیویاں ہیں جو ہر طرح پاک صاف ستھری، اور یعنی ان سب سے بڑھ کر چیز اللہ کی خوشنودی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بندوں کے احوال کو خوب دیکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ جن کے لیے یہ آخرت کی چیزیں ہیں، ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے ہیں، بس ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجئے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو مصیبتوں پر صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اور نیک کاموں میں مال خرچ کرنے والے ہیں، اور پچھلی رات میں گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ فائدہ: حق تعالیٰ شانہ نے ان سب چیزوں کی محبت کو شہوتوں کی محبت سے تعبیر کیا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہوت کی افراط یعنی شہوت کی اور سیکسز جس کو کہا جاتا ہے کہ شہوت کی اس کا علاج ابتدا ہی سے کرنا ضروری ہے۔ اس کی طرف نظر کم کر دے، اس کی طرف التفات کم کر دے، ورنہ جب التفات بڑھ جائے گا تو ہٹنا مشکل ہو جائے گا۔ اور ابتدا میں اور شروع میں بہت سہل ہے، یہی حال ہے ہر چیز کے عشق کا، مال ہو، جاہ ہو، جائیداد ہو، اولاد ہو، حتیٰ کہ پرندوں یعنی کبوتر وغیرہ سے کھیلنے اور شطرنج وغیرہ سے کھیلنے کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سب چیزیں جب آدمی پر مسلط ہو جاتی ہیں تو اس کے دین اور دنیا دونوں کو خراب کر دیتی ہیں۔ لاٹری وغیرہ جو ہیں، ڈریم 11 اور اس طرح کی جو گیمیں ہیں، تو اور پب جی اسی طرح سے ہے، اور بہت ساری گیمیں وہ بھی اسی میں آتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص سواری پر سوار ہے، اگر وہ جانور کی باگ اسی وقت دوسری طرف پھیر دے، یعنی بریک، آج کے طور سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بریک اگر پکڑ لے آدمی اور تو اس بریک پر کنٹرول رکھے تو گاڑی میں ایکسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، اور چھوڑ دیا تو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ جب وہ بے جگر جانے کا رخ کر رہا ہے تو اس وقت بہت آسانی سے وہ جگہ پر پڑ سکتا ہے، لیکن جب وہ جانور کسی دروازہ میں گھس جائے اور سوار پھر دم پکڑ کر پیچھے کو کھینچنا چاہے تو پھر سخت دشواری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ان سب چیزوں کی محبت ابتدائی سے نگاہ میں رکھے کہ اعتدال سے نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔